معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ میں ہمت کر کے بستر سے اٹھی۔ میرا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے سر پر منو بوجھ لاد دیا ہو۔ میرا پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ حالانکہ رات میں ٹھیک ٹھاک سوئی تھی مگر صبح مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور صحن میں لگے نل تک پہنچی۔ میرا مقصد وضو کرنا تھا کیونکہ فجر کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ میں نے نل کھول کر وضو کرنا شروع کیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا کہ میں بار بار وضو کر کے بھول رہی ہوں۔ منہ دھونے جاتی ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ میں نے کلی نہیں کی۔ میں نے بار بار سر کو جھٹک کر پریشان کن خیالات سے پیچھا چھڑانا چاہا۔ خیر جیسے تیسے وضو کر کے میں نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے لیے کھڑی ہوئی کہ شدید بدبو کے بھپکے میری ناک میں گھسنے لگے تو میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے ابکائی آ گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر میں نے ابکائی روکی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی انجانی قوت نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میں اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہل سکی۔ اچانک مجھے سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ وہ حلیے سے خوبصورت اور دراز قد عورت لگتی تھی مگر اس کے جسم سے اٹھتی بدبو میری سانس روک رہی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں شرارے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھوں سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ وہ عورت میرے اور قریب آ گئی۔ اس کے سنہری بال میرے گالوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اچانک اس عورت کی صورت بدلنے لگی۔ اس کے موتی جیسے دانت باہر کو نکلنے لگے۔ ذرا سی دیر میں اس کی شکل بدل گئی۔ وہ ایک خوبصورت عورت سے ایک کریح صورت چڑیل بن چکی تھی۔ اس کے پاس سے تعفن کی ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ نہ جانے کتنے دنوں پرانا گوشت سڑ گیا ہو جس میں کیڑے لگ گئے ہوں۔ مگر وہ عورت نہایت اطمینان کے ساتھ میرے پاس کھڑی تھی۔ بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ پھر میرا سر اتنی زور سے چکرایا کہ میں جائے نماز پر ہی گر گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو تمام گھر والے میرے اطراف کھڑے تھے۔ ابا جان، امی، چاچو، چچی، دانیال بھائی، قمر اور مہک، سب کی چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا کنول بیٹا؟ امی نے فکر مندی سے پوچھا۔ امی وہی خواب جو میں کئی دن سے دیکھ رہی تھی، مگر آج تو جاگتی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ عورت میرا گلا دبانا چاہ رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، بیٹا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا وہم ہوگا۔ چچی سلمہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ سے کب سے کہہ رہی ہوں کہ میری بچی کو کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں، یہ ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابو کی جانب مڑتے ہوئے امی بولی، کیسی احمقوں والی بات کر رہی ہو، اس کو دوا پلاؤ، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو نے جواب دیا اور کمرے سے چلے گئے۔ امی نے مجھے ڈاکٹر کی دی ہوئی کڑوی دوا پلائی۔ انہی کی زبانی پتہ چلا کہ میں جائے نماز پر بے ہوش پائی گئی اور تقریباً 10 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ دوا پی کر مجھ پر پھر غنودگی چھانے لگی اور میں سو گئی۔ جائے سکون، اس سے آپ کیا سمجھے؟ نہیں، یہ میرے گھر کا نام ہے، جائے سکون۔ یہ بڑا سا گھر دادا جان نے بنوایا تھا کہ ان کی تمام اولاد سکون سے ایک گھر میں رہے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دادا جان کی 7 میں سے 5 اولادیں جوان ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بس میرے ابا جان حاجی منظور احمد اور میرے چاچو ضمیر احمد ہی باقی بچے۔ دادا جان کے انتقال کے بعد بھی ابو اور چاچو نے دادا کی خواہش کا احترام کیا اور اس گھر میں ساتھ رہے۔ اس جائے سکون میں ابو، امی اور میرے علاوہ میرے بڑے بھائی دانیال بھائی رہتے ہیں، جبکہ چاچو اور سلمہ چچی کے دونوں بچے قمر اور مہک بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ قمر مجھ سے 2 ماہ بڑا تھا اور مہک مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ہمارا گھر واقعی جائے سکون ہے۔ اس گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی چکچک نہیں ہے۔ حالانکہ ابو اور چاچو کا کاروبار الگ الگ ہے، مگر گھر میں سب شیر و شکر کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابو کی مارکیٹ میں چلتی ہوئی بڑی سی گارمنٹس کی دکان ہے۔ دانیال بھائی ابو کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں، جبکہ چاچو گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کا کام کرتے ہیں۔ میری اس گھر میں ایک الگ شان ہے۔ وجہ کیا ہے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے، چلیے میں بتاتی ہوں۔ ہمارے گھر میں تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے۔ امی اور چاچی نے تو شاید اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ابو اور چاچو بھی پرائمری تک ہی پڑھ سکے۔ دانیال بھائی نے جیسے تیسے میٹرک کیا اور کاروبار میں ابو کا ہاتھ بٹانے لگے۔
قمر نے بھی 2 سال فیل ہونے کے بعد اس سال میٹرک کیا ہے، جبکہ مہک ابھی 9th کلاس میں ہے، مگر وہ بھی پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں ہے۔ اگر اس خاندان میں کوئی پڑھائی میں اچھا ہے تو وہ میں یعنی کنول منظور احمد ہے۔ میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اب انٹر میں بھی میری پوزیشن آئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق ہے اور اسی شوق کی خاطر میں بے حد محنت کر رہی ہوں۔ 2 ہفتوں بعد میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ ہونے والے ہیں، مگر پچھلے 3 دن سے میری حالت بہت خراب ہے۔ میں کتاب اٹھاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرا دماغ جکڑ لیا ہو۔ 2 گھنٹے پڑھنے کے باوجود میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن آرام کے بعد میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ میڈیکل کے ٹیسٹ میں چند دن رہ گئے تھے۔ میں نے اپنی تمام کتابیں صاف کی اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کے لیے کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب اٹھائی ہی تھی کہ میری ناک میں بدبو کی زبردست لہر گھس گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہی عورت تھی جس نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی سے کسی دھوئیں کی مانند کمرے میں آئی۔ اس کے جسم سے شدید بدبو اٹھ رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ اس کی آواز گونجی۔ میں نے کسی معمول کی طرح کتاب اس کی طرف بڑھائی، مگر پھر بے اختیار چیخ پڑی۔ میرے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی، بلکہ میرے ہاتھ پر انتہائی گندے اور غلیظ کیڑے رینگ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور دونوں ہاتھوں کو جھٹک جھٹک کر کیڑوں کو خود سے دور کرنا چاہا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے قہقہا لگایا اور کہا، اب اگر تم نے کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کی تو خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں چیخی، مگر وہ قہقہا لگاتی رہی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ اس کے ہاتھوں سے نکلنے والی گندی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور میری جیسی گردن کی ہڈی چٹکنے لگی۔ اس عورت کی گرفت بہت سخت تھی۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھنا چاہا، مگر مجھے کلمہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی تو میرے منہ سے کلمہ طیبہ بلند ہوا۔ کلمے کے الفاظ جیسے ہی میرے منہ سے ادا ہوئے تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس عورت کے ہاتھوں سے میری گردن چھوٹ گئی اور اس عورت کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ ایک خوبصورت عورت سے بھیانک اور کریح چہرے والی چڑیل بن گئی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے بہت بڑی اور باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے جبڑے انتہائی حد تک بڑے تھے کہ اس کا حلق تک صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال نہ سفید تھے نہ کالے، وہ انتہائی کریح صورت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی جس سے ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ پھر اس کے منہ سے قہقہا نکلا۔ اس کا قہقہا میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند گھس رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، پھر بھی اس چڑیل کی آواز میرے کانوں میں گھس رہی تھی، نہیں چھوڑوں گی تجھے، ہرگز نہیں۔ یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ خدا کے لیے میری بچی کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ۔ امی ابو سے بولی تو ابو فکرمندی کے انداز میں سر ہلانے لگے۔ دیکھو ذرا 2 دن میں کیسی ہلدی کی طرح پیلی ہو گئی ہے۔ کہاں تو اس کے گھر میں قہقہے گونجا کرتے تھے اور اب قبرستان سے خاموشی چھا گئی ہے۔ امی مسلسل بڑبڑا رہی تھیں۔ ان کی بڑبڑاہٹ سے تنگ آ کر ابو کمرے سے باہر چلے گئے۔ ہائے اللہ، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ امی رونے کے انداز میں بڑبڑائیں۔ میں انتہائی نقاہت کے عالم میں بستر پر لیٹی تھی۔ اسی وقت قمر کمرے میں داخل ہوا اور امی کو سلام کرتے ہوئے بولا، تائی امی، کنول کے ماموں آئے ہیں۔ ہاشم بھائی آئے ہیں؟ امی نے قمر سے پوچھا۔ اسی وقت ہاشم ماموں کمرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے کنول کی؟ ماموں نے پوچھا۔ بھائی جان، امی دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگیں۔ ماموں، کنول کی حالت کئی دن سے خراب ہے، مگر 2 دنوں سے تو اس کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا۔ امی سے جب بات نہ کی گئی تو قمر نے ماموں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کنول کی طبیعت کئی دن سے خراب ہے اور مجھے خبر تک نہیں کی گئی۔ اگر آج صبح قمر مجھے فون کر کے کنول کے بارے میں نہ بتاتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ ماموں نے امی سے گلہ کیا۔ ہم لوگ اس کی طبیعت کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ امی نے عذر پیش کیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟
ماموں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں ہلکے سے مسکرا دی۔ ماموں جان بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میری آنکھوں کا معائنہ کسی ڈاکٹر کی طرح کیا، پھر ہولے ہولے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ بھائی جان، کنول کو کیا ہوا ہے؟ امی نے ماموں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کسی نے اس پر گندا علم کروایا ہے، جیسے جادو ٹونا، سفلی وغیرہ۔ میں نے یہاں آنے سے قبل اپنے پیر و مرشد سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کنول کو ان کے پاس لے کر آؤں، لہٰذا میں کنول کو لینے آیا ہوں۔ ہاں ہاں بھائی جان، ضرور لے کر جائیں اسے، اللہ اس کو تندرستی دے، امی بولی۔ ماموں، کیا جادو وغیرہ ہوتا ہے؟ قمر نے پوچھا۔ میرے اور دانیال بھائی کی وجہ سے قمر مہک بھی ہاشم ماموں کو ماموں ہی کہتے ہیں۔ اصل میں ہر اچھے اور برے الفاظ کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں کہوں کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، بڑے سمجھدار ہو، تو تمہارے چہرے پر خوشی اور اطمینان کا ایک رنگ آئے گا، اور اگر میں غصے سے کہوں کہ تم ایک نالائق اور برے لڑکے ہو تو ان الفاظ کا بھی تم پر اثر ہوگا اور تمہاری کیفیت بدل جائے گی۔ لہٰذا الفاظ کا اثر ہوتا ہے، اور جادو تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جادو کے توڑ کے لیے ہی نازل فرمائی گئی ہیں، جیسا کہ سورۃ الفلق کا ترجمہ ہے۔ مجھے ترجمہ یاد ہے، قمر نے ماموں کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا سناؤ، ماموں بولے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ شاباش، اس صورت میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، حسد کرنے والوں سے، گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والوں یا والیوں سے۔ اسی طرح سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطانی وسوسے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں یا والیوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ جادو ٹونا کرنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں۔ ماموں، یہ جادو وغیرہ کرتے کیسے ہیں؟ قمر نے پھر پوچھا۔ جادو وغیرہ میں عموماً شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسی لیے جادو کو شرک کہا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ماموں نے کہا۔ پھر امی جان کی طرف مڑے اور گویا ہوئے، جلدی سے کنول کو تیار کر دو، میں اسے ابھی حیدرآباد اپنے مرشد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حیدرآباد؟ اتنی دور؟ 2 گھنٹے کا راستہ ہے حیدرآباد کا، شام تک واپس آ جائیں گے، ماموں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں، قمر، ماموں کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھے حیدرآباد کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں ماموں نے بتایا کہ ان کے مرشد، جنہیں سب شاہ جی کہتے ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں۔ حیدرآباد پہنچنے کے بعد ماموں نے گاڑی شاہ جی کے گھر کے سامنے روکی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترے۔ گھر کی اطلاعی گھنٹی بجائی۔ میں قمر کا سہارا لے کر گاڑی سے اتری اور گھر کی جانب بڑھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی طاقت نے میرے قدم جکڑ لیے ہوں، مجھ سے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا۔ میں مضبوطی سے قدم جما کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہو؟ قمر بولا۔ پھر اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ گھبرا گیا۔ میرا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، میری آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ ماموں! قمر زور سے چیخا تو ماموں نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور ایک نورانی صورت بزرگ، جن کی لمبی سفید داڑھی تھی، سفید کرتا پاجامہ پہنے اور سر پر سفید کروشیے کی ٹوپی پہنے گھر سے باہر نکلے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ساری صورتحال سمجھ گئے۔ انہوں نے قمر سے میرا ہاتھ چھوڑنے کا کہا اور قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین نے میرے قدم چھوڑ دیے ہوں، میرے قدم خود بخود گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ شاہ جی نے گھر کی طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی تو ایک بڑی عمر کی عورت گھر سے نکلی۔ شاہ جی نے اسے کچھ کہا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر پہنچ کر اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا۔ کمرے میں ہر چیز سفید تھی، در و دیوار سے لے کر کمرے کا فرنیچر تک سفید تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے پاکیزگی کا احساس ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔
تھوڑی دیر میں شاہ جی بھی کمرے میں داخل ہوئے اور بآواز بلند سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ شاہ جی زمین پر بچھی فرشی دری پر بیٹھ گئے۔ میں، ماموں اور قمر ان کے سامنے ادب سے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ کمل بیٹا، پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ جو مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ آپ کو خود حل کرنا ہوگا۔ میں آپ کو صرف راستہ بتا سکتا ہوں۔ اس راستے پر چلنا، مشکلات اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ میں غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے جو بات ان کی طرف کھینچ رہی تھی وہ ان کے چہرے کا تقدس تھا۔ ان کی شخصیت میں عجیب طرح کی کشش تھی۔ انہوں نے تفصیل سے مجھ سے سارے حالات سنے۔ آپ کا خیال ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو وغیرہ کروایا ہے؟ تمام حالات بتانے کے بعد میں نے سوال کیا۔ یقیناً جادو برحق ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کروایا گیا تھا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے امت کو معوذتین کا تحفہ دیا۔ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے۔ جادو اور سفلی کا توڑ ان دو صورتوں میں موجود ہے۔ شاہ جی، جادو کیسا ہوتا ہے؟ قمر جو اتنی دیر سے خاموش تھا بول اٹھا۔ جادو میں عموماً شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، مطلب غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اسی لیے جادو کو شرک جیسے گھناؤنے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر یہ اہم بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی پر جادو یا سفلی کروانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ عموماً قریبی لوگ ہی مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کنول پر ہمارے اپنوں میں سے ہی کسی نے جادو کروایا ہے؟ قمر نے حیرت سے پوچھا۔ ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی گھر والا نادانی میں کسی باہر والے کی مدد کر بیٹھتا ہے۔ تم بلا وجہ شک نہ کرو، شاہ جی نے قمر سے کہا، پھر میری جانب متوجہ ہوئے اور بولے، باقاعدگی سے نماز پڑھا کرو اور باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ معوذتین پڑھتی رہو جو خصوصاً اسی مقصد کے لیے اتاری گئی ہے۔ رات کو سوتے وقت باوضو سونے کی کوشش کرو اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن ضرور پڑھا کرو۔ اس سے تمہارا دماغ روشن ہوگا اور تمہیں سکون میسر آئے گا، اور اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی اور معوذتین کی تلاوت کی عادت ڈال لو۔ اللہ تمہارے سامنے سارے بھید کھول دے گا۔ بس پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ساری کائنات کا رب ہے، وہی سب مخلوق کا خالق و مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی ہمارا مددگار پالنہار نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگو گی تو کبھی بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاؤ گی۔ ہر تکلیف میں صبر اور کلام الہی سے مدد حاصل کرو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ شاہ جی نے دعا دے کر ہمیں رخصت کیا۔ میرا دل جو ایمان سے خالی ہو رہا تھا آج پھر بھر گیا۔ جب میں شاہ جی کے گھر سے باہر نکلی تو ایک دم ہلکی پھلکی تھی۔ شاہ جی کی رہنمائی نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ شاہ جی کے گھر سے لوٹنے کے بعد میں ذہن میں ان کی ہر بات دہرا رہی تھی۔ اب میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، کبھی آیت الکرسی پڑھتی اور کبھی معوذتین کی تلاوت کرتی۔ قمر اور مہک نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب میں خاموش ہوتی تو مہک بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرنے لگتی۔ میں نے 5 وقتہ نماز کو اپنی عادت بنا لیا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر ہی سوئی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بے انتہا بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے میں شاہ جی کے پاس سے واپس آئی تھی میری طبیعت بہت بہتر تھی۔ اس چڑیل نے تنگ نہیں کیا تھا، مگر آج رات بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ میں تھوڑی دیر خالی اس ذہن بستر پر لیٹی رہی، پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اب میں نماز مکمل یکسوئی اور خلوص کے ساتھ پڑھتی رہی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ پوری طرح سمجھ کر ادا کرتی تھی۔ اب مجھے نماز میں لطف آنے لگا تھا، مجھے نماز میں سکون ملتا تھا۔ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی تھی، سورہ فاتحہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مالک ہے یوم حساب کا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے آخر میں انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، اس راستے پر جو تیری خوشنودی کا راستہ ہے۔ نماز ادا کر کے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اے اللہ اپنی اس ناچیز بندی کو معاف فرما۔ اے اللہ تو دلوں کا حال خوب جانتا ہے،
دل میں موجود راز تیرے سامنے آشکار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری شہرت سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ اگر مجھ ناچیز بندی سے کبھی دانستگی یا نادانستگی میں کوئی غلطی، کوتاہی، لغزش ہو گئی ہو تو معاف فرما۔ اے اللہ مجھے ہر قسم کی تکلیف سے نجات دے، اور جو میرے لیے بہتر ہو ویسا میرے لیے ماحول پیدا فرما دے۔ اے اللہ مجھ پر سچائی ظاہر کر دے۔ اے اللہ مجھ پر سچائی ظاہر کر دے۔ اے اللہ مجھ پر سچائی ظاہر کر دے۔ میرا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آنسو میرے چہرے سے ٹپک ٹپک کر جائے نماز پر گر رہے تھے۔ اسی وقت مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور جائے نماز سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ ایک سایہ جو مکمل طور پر سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا ہمارے گھر کے پیچھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک بڑا سا میدان تھا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جا بجا خودرو جھاڑیاں اگائی تھیں۔ میں دبے قدموں جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے سائے کا پیچھا کرنے لگی۔ یہ شخص کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا تھا اور اب کہاں جا رہا ہے؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات کلبلا رہے تھے۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس سائے کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ سایہ کچھ دور ایک برگد کے درخت کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اسی وقت ایک اور سایہ اس درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا۔ میں نے خود رو جھاڑیوں کی آڑ میں خود کو اچھی طرح چھپا لیا۔ چاند کی 11 یا 12 تاریخ تھی، اس لیے روشنی اتنی تھی کہ منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ برگد کے درخت کے پیچھے سے نکلنے والا سایہ ایک بڑھیا کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی بنی ایک گڑیا تھی۔ میں نے اس بڑھیا کو بغور دیکھا تو میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس بڑھیا کی شکل اس چڑیل سے کافی حد تک ملتی جلتی تھی جس نے میرے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دی تھی۔ بڑھیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کے سر پر چند پنیں لگائیں۔ اس دوران وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں بڑھیا نے وہ گڑیا اس دوسرے شخص کو دے دی اور اس شخص نے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑی اور دوسرا ہاتھ چادر میں ڈال کر جب باہر نکالا تو اس ہاتھ میں نوٹوں کی ایک گڈی تھی۔ دور سے مجھے اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ کتنی رقم تھی۔ بڑھیا رقم لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ شخص جو ہمارے گھر سے یہاں آیا تھا وہ گڑیا لے کر برگد کے درخت کے پاس بیٹھ گیا اور مسلسل کچھ پڑھتے ہوئے گڑیا کے سر میں سوئیاں لگاتا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون ہے؟ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھر رہا تھا۔ عموماً ہمارے قریبی لوگ ہی ہم پر جادو یا سفلی کرواتے ہیں۔ شاہ جی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ شخص جو بھی تھا پوری طرح چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ اے اللہ، اے مالک کائنات، اے ہماری جانوں کے مالک، تو مجھے یہاں تک لایا ہے تو یہ بھید بھی کھول دے۔ میں نے صدقے دل سے دعا کی۔ آیت الکرسی کا ورد مسلسل میرے منہ سے جاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے گڑیا کو برگد کے درخت کی جڑ میں مٹی ہٹا کر دفنایا اور واپسی کے لیے مڑا تو اس شخص کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، اور تو پھر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساری شیطانی کارستانی کے پیچھے یہ شخصیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر سچ آشکار کر دیا تھا۔ میں لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں واپس آئی۔ میرے پورے جسم پر چینٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیسا بھیانک سچ ہے۔ آگہی کا عذاب مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ آج احساس ہوا کہ اچھا ہے اللہ نے ہر چیز ہم سے پوشیدہ رکھی ہے۔ کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہمیں کل کی آگہی ہو جائے تو شاید ہم آج مر جائیں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے آگہی کا ذرا سا دروازہ کھولا تو میں یہ برداشت نہ کر سکی۔ کیسا درد اٹھ رہا ہے سینے میں۔ میں بے اختیار کتنی دیر بستر پر بیٹھی رہی اس کا مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ جب مؤذن نے فجر کی اذان دی تو میں چونکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عظیم ترین ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بے شک یہی بھلائی کا راستہ ہے، یہی سچا راستہ ہے۔ میرے سجدے کتنے لمبے ہو گئے اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ میں جائے نماز پر بیٹھی خدا کی کبریائی بیان کرتی رہی۔ آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے۔ اسی وقت امی کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے اس طرح جائے نماز پر روتا دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ امی
امی، میں بآواز سے بلند رونے لگی۔ میری رونے کی آواز سن کر تمام گھر والے دوڑے چلے آئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سب کے منہ سے نکلا۔ ابو، امی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر راز کھول دیا۔ میں امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دکھا دیا۔ دانیال بھائی، قمر، ہمارے گھر کے پیچھے جو برگد کا پرانا درخت ہے، اسی کی جڑ میں ایک گڑیا دفن ہے، اسے لے آؤ۔ دانیال بھائی تو میری بات سن کر خاموش کھڑے رہے، مگر قمر بجلی کی تیزی سے بھاگا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں واقعی گڑیا تھی۔ گڑیا دیکھ کر سب کے چہروں پر خوف دوڑ گیا۔ اس گڑیا کے ذریعے مجھ پر جادو کیا گیا ہے۔ اس گڑیا کے پیٹ میں میرے کٹے ہوئے ناخن، بال اور میرے استعمال میں رہنے والی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ لاؤ، مجھے دو، میں سے جلا دوں گی۔ میں نے قمر کے ہاتھ سے گڑیا لی۔ سورۃ الفلق اور سورہ ناس کی تلاوت میرے منہ سے جاری تھی۔ میں نے گڑیا کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ چاچو نے آگے بڑھ کر لائٹر جلایا اور اس گڑیا کو آگ لگا دی۔ گڑیا کے جلنے سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ جیسے جیسے گڑیا جل رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی قید سے آزاد ہو رہی ہوں۔ میرے منہ سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ یہ تھی وہ گڑیا جس کے ذریعے مجھ پر جادو کیا گیا تھا۔ میں نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاہ جی صحیح کہتے تھے کہ ہمارے قریبی لوگ ہی ہم پر جادو کرواتے ہیں۔ کس نے کی یہ حرکت؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ ابا جان دھاڑے۔ کاش میں یہ نہ جانتی، میں نے بے بسی سے کہا۔ کون ہے وہ؟ چاچو اور ابا جان ایک ساتھ بولے۔ آپ خود بتانا پسند کریں گی یا میں سب کو بتاؤں؟ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں رات میں آپ کو اس بڑھیا جادوگرنی کے ساتھ دیکھ چکی ہوں، لہٰذا آپ ہی سب کچھ سچ سچ بتا دیں چچی جان۔ میں نے سلمہ چچی کو مخاطب کیا۔ سلمہ، تم؟ امی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ امی، آپ؟ قمر اور مہک ہکا بکا رہ گئے۔ سلمہ، تم نے کیوں کیا یہ سب؟ چاچو چیخے۔ نفرت ہے مجھے اس سے، جسے دیکھو کنول کنول کرتا رہتا ہے۔ میرے بچوں کی طرف تو کسی کا دھیان جاتا ہی نہیں، سب ڈاکٹرنی صاحبہ کہتے ہوئے کنول کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ بس اسی جلن اور حسد میں نے یہ سب کیا۔ سلمہ چچی نے پہلے نفرت اور پھر بیچارگی سے کہا، امی، آپ کو ذرا احساس ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ کتنے پریشان تھے؟ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا کنول پر؟ قمر بولا، میں حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے تم دونوں کی محبت میں ہی سب کچھ کیا۔ محبت؟ آپ کو محبت کا پتہ بھی ہے؟ I hate you امی، I hate you۔ قمر چیخا۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے اپنے آپ سے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ مہک بھی بول اٹھی اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی قمر بھی چلا گیا۔ ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کنول، مجھے معاف کر دو، میں اپنے بچوں کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ سلمہ چچی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سلمہ، تم محبت میں نہیں حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ محبت کبھی برے کام نہیں کرواتی، حسد آدمی سے ایسے گھنونے کام کرواتا ہے۔ تم اپنا سامان باندھو اور فوراً اس گھر سے چلتی نظر آؤ، ورنہ میرا ہاتھ بھی اٹھ سکتا ہے۔ چاچو تیش میں بولے تو سلمہ چچی روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے قرآن مجید کھولا اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگی۔ اس واقعے کو 15 دن گزر چکے تھے۔ سلمہ چچی اسی دن اپنے میکے چلی گئی تھیں۔ میرا میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ اچھا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی۔ میں جو کبھی کبھی نماز پڑھتی تھی، میں نے باقاعدہ نماز پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیا اور ہر روز فجر کے بعد سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت کرنا میرا معمول بن گیا۔ قمر اور مہک نے اس واقعے کے بعد کئی دفعہ مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ میں نے انسانوں سے توقع رکھنی ہی چھوڑ دی ہے۔ جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو ساری دنیا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ چاچو کی خوشی سے لبریز چیخ سنائی دی۔ میں نے قرآن مجید بند کیا، اسے اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکلی۔ آئیے ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ کا انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آیا ہے۔ چاچو ہاتھ میں اخبار لیے مجھے کمرے سے نکلتا دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ کیا رزلٹ آ گیا ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیا ہو گیا؟ اب ہماری آپ ہی ڈاکٹر کہلائیں گی، ڈاکٹر کنول منصور احمد۔ مہک نے مجھے گلے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ سچ؟
میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل سچ، یہ رہا اخبار۔ چاچو نے اخبار میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو میں نے جلدی سے اخبار میں سے اپنا رول نمبر ڈھونڈا۔ سب سے اوپر میرا نام اور رول نمبر تھا۔ اس خوشی میں گھر میں پارٹی ہونی چاہیے، چاچو بولے۔ نہیں چاچو، پارٹی وارٹی نہیں، میں نے فوراً انکار کر دیا۔ اچھا پارٹی نہیں، مگر آج رات کا کھانا میری طرف سے پیزا ہٹ میں ہوگا، چاچو پھر بولے۔ چاچو، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تو آپ میری خواہش پوری کریں گے، میں نے چاچو سے کہا۔ ہاں ہاں، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، کہو تمہیں کیا چاہیے، کپڑے، گاڑی یا کچھ اور؟ چاچو نے جواب دیا۔ مجھے سلمہ چچی چاہیے۔ میرے جواب کے ساتھ ہی گھر میں سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے سب لوگ خوش ہو رہے تھے، اب سب کی ہنسی کو بریک لگ گیا تھا۔ چاچو نے مجھے عجیب سی نظروں سے گھورا۔ چاچو، سلمہ چچی دل کی بہت اچھی ہیں، بس تھوڑی کمزور ثابت ہوئی، اسی لیے شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدلہ لینے سے معاف کرنے والا بہتر ہے۔ میں نے اللہ کے فرمان کے مطابق انہیں معاف کر دیا۔ آپ لوگ بھی انہیں معاف کر دیں اور عزت کے ساتھ گھر لے آئیں پلیز چاچو، میں نے چاچو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے، چاچو نے دامن چڑھانا چاہا۔ نہیں چاچو، وعدہ کریں، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا وعدہ، چاچو بولے تو میں نے گھوم کر قمر اور مہک کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ رات کو ہم سب ابا جان کی گاڑی میں سوار پیزا ہٹ کی جانب اڑے جا رہے تھے، مگر چاچو ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ میرے پوچھنے پر ابو نے بتایا کہ وہ ہمیں پیزا ہٹ میں ملیں گے۔ پیزا ہٹ میں ہماری میز ریزرو تھی۔ ہم سب میز کے گرد پھیلی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چاچو کہاں ہیں ابو؟ میں نے ابو سے پوچھا۔ آتا ہوگا تمہارا چاچو، ابو نے جواب دیا۔ آپ کب سے یہی بات کہہ رہے ہیں، آخر چاچو گئے کہاں ہیں؟ لو وہ آ گئے تمہارے چاچو، ابو نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا تو میں نے گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں چاچو کے ساتھ سلمہ چچی بھی تھیں۔ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ سلمہ چچی کو دیکھ کر میں بے اختیار کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سلمہ چچی میز کے پاس پہنچ کر رکیں اور پھر میری کرسی کی طرف آئیں اور بولی، کنول بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں۔ سلمہ چچی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑے اور ان کو گلے لگا لیا۔ چچی، آپ بری نہیں ہیں، برا تو شیطان ہے جس نے آپ پر غلبہ پا لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اس کے چنگل سے رہائی دلائی۔ اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، میں نے سلمہ چچی کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو چچی نے مجھے زور سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ارے بھائی، یہ چچی بھتیجی کا ملاپ ختم ہو گیا ہو تو کچھ کھانے وغیرہ کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، چاچو نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ مجھ بڑی زور کی بھوک لگی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، مگر یہ تشکر کے آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مشکل آسان کی اور ہمارے گھر کو دوبارہ خوشیوں کا گہوارہ بنایا۔ میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے اپنے خزانے سے مجھے کتنی ہی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور پیزا کھانے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔